کہ وہ اس کو خرید سکیں. قوت خرید نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے کہ آپ نے مہنگائی کر دی. مگر ایک اور چیز ہے، جو بات یہ ہے کہ سیلاب سے ضرور نقصان ہوئے، قدرت کی طرف سے تھے، لیکن سیلاب سے کچھ دن پہلے وزیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا کہ پاکستان کی معیشت بہت تباہی کے قریب پہنچ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیلاب سے پہلے انہوں نے یہ جملہ کہا، اور سیلاب سے پہلے حفیظ شیخ صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پاکستان کے ممبران پارلیمنٹ ایمانداری سے ٹیکس نہیں دے رہے، نمبر ایک. نمبر دو، وہ طاقتور طبقوں پر لگانے نہیں دے رہے، یعنی نہ زرعی انکم. ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے دیکھیے آپ کو فگرز بتائیں، اتنا پیسہ دیہی علاقوں میں گیا، وہ دیہی علاقوں میں نہیں گیا، اس کا بلک جو ہے وڈیروں کو گیا. اور وہ ٹیکس، ہاں بالکل صحیح کہا انہوں نے، بولڈلی کہا، لیکن حکومت نے اس پر انکم ٹیکس نہیں لے رہی ہے. اسی طریقے سے اسٹاک ایکسچینج پر ٹیکس لگایا گیا تھا بجٹ میں، 1 روپے بھی وہ نہیں وصول ہوا. پراپرٹی پہ آپ کمائیں اور وہ دولت کمائیں، اس میں کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ نے 850 ارب روپے کی ٹیکس کی چوری ہونے دی. اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے پہلے جی ایس ٹی لگایا، اب وہ کہتے ہیں جی 15% جی ایس ٹی اور لگا دیں. اسی حکومت نے ایک اسکیم لے کر آئے تھے بجٹ کے اندر، اور وہ یہ تھی جیسے آپ اپنے 10% ٹیکس دیتے ہیں اپنے آمدنی کا، تنخواہ کا. اس اسکیم میں یہ کہا گیا تھا اس حکومت کے دور میں کہ اگر آپ نے رشوت لی ہے، ٹیکس کی چوری کی ہے، قومی خزانے کو لوٹا ہے، آپ 2% دے دیں، وہ آپ کے پیسے بھی ریگولرائز ہو گئے، معاملہ ختم. تو اب اگر اس قسم کی پالیسیاں ہوں گی تو غریب آدمی جو ہے وہ پستا چلا جائے گا. نہ اچھا، دوسری یہ کہ وار اینڈ ٹیرر سے تعلیم کے لیے آپ نے رقم کم کی، صحت کے لیے کم کی، ترقیاتی اخراجات کے لیے کم کی، تو غربت، بے روزگاری، مہنگائی تو بڑھ گئی ہے. اب جب مجموعی طور پر ہم بات کریں یہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی بڑھ گئی، تو مجموعی طور پر جب مہنگائی بڑھی، اس پر جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ جیسے بات ہوئی کرپشن کی، حکومتی اخراجات، اور کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، مہنگائی بڑھنے کے تو میں نے چیزیں دہرائی تھیں، دوبارہ میں جلدی کہہ دوں. پہلے تو یہ ہے کہ سیلاب اس کی ایک وجہ تھی، پھر سبسڈی جو وڈرا کی ہے وہ اس پہ اثر پڑا ہے، اور اس کے بعد یقیناً جو ہے ایک عام آدمی کی قوت خرید بری طرح متاثر ہوئی ہے. لیکن مانور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی ایک انٹرنیشنل فنومین ہے. پاکستان میں اس کی چبھن زیادہ ہے کیونکہ ہمارے غربت زیادہ ہے. مہنگائی کو آپ روک نہیں سکتے، وہ بڑھ رہی ہے. تیل کی قیمتوں کو روک نہیں سکتے، بڑھ رہی. جو چیز آپ کر سکتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آمدنی بڑھائیں، لوگوں کی قوت جو خریدنے کی قوت کو وہ بڑھائیں. وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے یہ جو کنسپٹ ہے کہ سنگل بریڈ ارنر کا، وہ چینج کریں. انڈیا میں بھی یہی مسائل تھے. انڈیا میں جو مڈل کلاس اوپر آئی ہے وہ یہ ہوا کہ گھر میں ایک سے زیادہ لوگوں نے ملازمتیں شروع کریں. صبح ہسبینڈ وائف موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں، وائف کو ڈراپ کرتا ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں یا کسی جریدے میں، شام میں آتے وقت لیتے ہیں، ٹفن اتار کے رکھ کے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، بچے بھی پارٹ ٹائم کام کر لیتے. تو ایک سنگل بریڈ ارنر کا جو کانسیپٹ ہے وہ چینج کرنا ہوگا آپ کو. ایک چیز ہے، آپ ایک سے زیادہ لوگوں کو ملازمتوں کے لیے باہر نکلنا ہوگا تاکہ گھر کی کٹی میں پیسے ڈال سکیں. لیکن یہاں تو المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ایک بھی کمانے والا اس کے لیے بھی نوکری نہیں ہے. اسی پہ میں آ رہا ہوں، اسی پہ. دوسری یہ ہے کہ جاب یا آمدنی بڑھانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ جاب ہی کریں. وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. ہمارے بہت سارے پروگرامس ہیں جس میں انٹرپرینورشپس ہوتی ہے، جس میں وہ خود سے چھوٹی موٹی ٹھیلے لگا لیں یا جو بھی کر لیں، جس میں بزنس کا کنسپٹ. تیسری چیز میں ڈگری لے کے بیٹھا ہوا کیسے ٹھیلا لگا لے گا؟ نہیں، میں بتلا رہا ہوں. دیکھیں، ہم نے یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو بنایا تھا، 75 ارب روپے دیے رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ گھر بیٹھے آپ کو روٹی مل جائے. وہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، اگر 6,000 آپ کے پاس تھا اور اب 8,000 میں گھر کا سامان آ رہا ہے تو 1,000 حکومت دے دے کہ 7,000 کا آپ لے لیں. تو یہ بڑا واضح چیز ہے. تو مقصد کیا تھا کہ ڈیئرنیس جو مہنگائی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے تھوڑی سی اس کو سپورٹ مل جائے. وسیلہ حق پروگرام بھی اسے 3 لاکھ روپے قرض دے رہے ہیں کہ وہ کاروبار چھوٹا موٹا شروع کریں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سوشل سیفٹی نیٹ ورک ہیں. اس کو ہمیں بڑھانا ہوگا. وہ کب بڑھیں گے؟ جب ٹیکس کی وصولی آپ کے پاس زیادہ ہوگی. ابھی تو وسائل ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ پاکستان میں لویسٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے 9% کا. پوری دنیا میں یہ خطے میں سب سے لو. بنگلہ دیش اور سری لنکا کا 15% ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. تو ہمیں ایک تو ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی پروگرام کے دوران کہ ایک طرف تو وہ
یہ جو لان کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں کہ صبح لگی اور شام تک تمام سولڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کہاں ہے؟ اس بات کو تھوڑا سا میں وہ گرے اکانومی، بلیک اکانومی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جو ڈاکومنٹڈ اکانومی کی دگنی ہے، یہ پیسہ بلیک اکانومی کا ہے۔ ویسے مجھے آج تک حکومت کے یہ جیسے آپ نے وسیلہ حق کا ذکر کیا، بے نظیر انکم سپورٹ کا ذکر کیا، ان پروگرامز کا پتہ نہیں چلا کہ یہ ہوتے کیا ہیں بیسیکلی، ابھی آپ نے سمجھانے کی بھی کوشش کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا ان سے کچھ بہتری آ سکتی ہے اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پروگرامز بنانے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ٹیکس کی آمدنی جی ڈی پی کے تناسب سے جب تک نہیں بڑھے گی، جب تک حکومت اگر کچھ کرتی بھی ہے وسیلہ حق یہ وہ قرضے لے کے کرتی ہے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں۔ لیکن جو چیز افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ جب حکومت یہ آئی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ٹیکس کا دائرہ بڑھائیں گے، لیکن اس حکومت کے دور میں بھی ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب مزید گر گیا۔ تو اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ ہے اور ہر حکومت اپنے دور میں گرا دیتی، اس حکومت نے بھی گرا دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی تو ڈائریکشن نیگیٹو ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس حکومت کے دور میں حکومت کے شانہ اخراجات بڑھ گئے۔ یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ سیکیورٹی کے جو اخراجات ہیں وہ بہت بڑھ گئے، دفاعی اخراجات بھی بہت بڑھ گئے۔ اور یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر پر ایئر ایکسپینڈیچر وار آن ٹیرر کا دیکھیں تو اس حکومت کے دور میں مشرف دور کے مقابلے میں 3 گنا ایکسپینڈیچر زیادہ ہوا، کیونکہ آپ نے فوجی آپریشن امریکہ کے کہنے سے کیا، سوات میں اور آپریشن میں۔ یہ سب کیوں کیا؟ اس لیے کہ 26 ستمبر 2008 کو فرینڈس آف پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا یا سودا ہوا تھا، اس سودے کے تحت ہمیں آئی ایم ایف نے بہت بڑا قرضہ دیا، اتنے قرضے دیے جتنے انہوں نے 60 سال میں نہیں دیے تھے، اور اسی کے نتیجے میں امریکہ ہمارا پارٹنر بن گیا پاکستان کے اندر جنگ میں، اور ہمیں امریکہ کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ آپریشنز کرنے پڑے، ہمارے لاسز بڑھ گئے، وہ ہم نے 18 کروڑ عوام کو اور پاکستان کی معیشت کو منتقل کر دیا۔ اور دبے لفظوں میں بھی امریکہ سے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ جو لاسز ہو رہے ہیں یہ آپ کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، خدا کے لیے ان کو کمپنسیٹ کریں۔ امریکہ نے کیا کیا کہ جو ہمارے وار ایکسپنسز کچھ ریمبرس کرتے ہیں، $1 ارب اس نے وہ روک لیے تاکہ ہماری معیشت اور کمزور ہو جائے۔ تو یہ تو ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ابھی آپ سے بھی بات کروں گی کہ ابھی جب ہم نے یہ کہا کہ اتنی یہ ریزنز ہیں تو اس کے کوئی نہ کوئی حل یا کوئی تنقید کے علاوہ بھی کوئی ہم اور حل بھی نکال سکتے ہیں بات کر کے۔ یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔